السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ اسے سنیں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسلمان قوم کی ایسے غداروں سے حفاظت فرمائے، ایسے چکوروں سے حفاظت فرمائے۔ آپ پورا ویڈیو سنیں، پھر اپنی رائے کومنٹ کے اندر ضرور لکھیں۔ اپنوں میں اس کو شیئر ضرور کرنا۔ قصہ یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شکاری آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چکور تھا۔ چکور ایک پرندے کا نام ہے جس کا فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا ایک پاؤں نہیں تھا، وہ لنگڑا چکور تھا۔ سلطان نے جب اس کو دیکھا تو سلطان کو وہ چکور بہت پسند آیا، تو سلطان نے اس کی قیمت پوچھی تو شکاری نے اس کی قیمت بہت بتائی، یعنی بہت مہنگی قیمت بتائی۔ سلطان حیران ہوا اور شکاری سے کہا کہ بھائی یہ تو لنگڑا ہے، اس کا ایک پاؤں بھی نہیں ہے، اس میں عیب ہے، تم اس کی اتنی قیمت کیوں بتا رہے ہو، اس کو اتنا مہنگا کیوں بتا رہے ہو؟ تو شکاری نے جواب دیا، سلطان یہ چکور میں ایک خاص بات ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے سلطان، میں جب بھی شکار پر جاتا ہوں تو اس چکور کو ساتھ میں لے کر جاتا ہوں اور اس کو جال سے باندھ دیتا ہوں، اور یہ چکور عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے، کبھی رونے کی آواز، کبھی ہنسنے کی آواز، کبھی غم کی آواز، کبھی درد بھرے آواز۔ تو اس کی آوازیں سن کر یہ اپنے ساتھی چکوروں کو بلاتا ہے، اپنے قوم کے چکوروں کو بلاتا ہے، اور اس کی الگ الگ آوازیں سن کر بہت سارے چکور اس کے پاس آ جاتے ہیں اور جال میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر میں ان چکوروں کو پکڑ لیتا ہوں، ان کو بیچتا ہوں، اور اس کی اسی ٹیلنٹ کی وجہ سے میں نے بہت سارے پیسے کمائے ہیں، بہت سارے چکوروں کو پھنسایا ہے، تو اس میں یہ ٹیلنٹ ہے۔ جب سلطان نے یہ بات سنی تو منہ مانگی قیمت دے کر اس چکور کو خرید لیا، اور جیسے ہی خریدا آن دا اسپاٹ وہیں پر اس چکور کو ذبح کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سب لوگ حیران، درباری حیران، شکاری حیران۔ شکاری نے حیرت سے پوچھا کہ سلطان، آپ نے اتنی مہنگی قیمت دے کر، منہ مانگی قیمت دے کر اس چکور کو خریدا اور اس کو ذبح کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کیوں؟ تو سلطان نے اس وقت بڑے تاریخی جملے کہے جو ہم سب کو یاد ہونے چاہیے، زندگی بھر یاد رکھنے چاہیے۔ سلطان نے کہا، جو دوسروں کی دلالی کے لیے اپنوں سے غداری کرتا ہے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے، اس کو ذبح کر دینا چاہیے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس کا زندہ رہنے کا اس کو حق نہیں ہے، اس کا زندہ رہنا اپنوں کے لیے اور اپنی قوم کے لیے وبال جان ہے۔ بے شک ہمارے اندر، ہماری قوم کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر ایسے کچھ دلال ہوتے ہیں جو ہوتے تو اپنے ہیں مگر دلالی دوسروں کی کرتے ہیں، دلالی دشمنوں کی کرتے ہیں، دلالی غیروں کی کرتے ہیں، اور اپنے ہی قوم کو اور اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو دشمنوں کے ہاتھ پھنسوا دیتے ہیں، دشمنوں کے ہاتھ بکوا دیتے ہیں۔ مجھے اسی بات پر اقبال اشر صاحب کے کچھ اشعار یاد آ گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سمٹ کے رہ گئے ماضی کے داستانوں تک، حدود ذات سے آگے نکلنے والے لوگ۔ ستم تو یہ ہے کہ ہماری صفوں میں شامل ہے، چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ۔ ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں، ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں، کہاں گئے پانی پر چلنے والے لوگ۔ اللہ ہماری قوم کے دلالوں سے اور ہمارے خاندان کے دلالوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔